بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین اکرام، بولڈ ٹیلی ویژن کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام ایمان اور عشق رسول کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں بولڈ ٹیلی ویژن پہ اس خصوصی نشست کا آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، اور جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں آپ کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، جس طرح گزشتہ پروگرام میں بھی ایمان کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی، تو اسی سلسلے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ کہ ایمان کے معنی اور مفہوم، اور ناظرین کرام کے لیے جو مفید اور جو علمی گفتگو تھی، تو میں چاہوں گا کہ آپ وہیں سے اس کو کنٹینیو کریں۔ بہت شکریہ۔ آج 2 رمضان ہے، اور 2 رمضان میرے والد گرامی کا یوم ولادت بھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین سے کہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیے گا، ہو سکے تو انہیں ایصال ثواب کریں، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ذکر تھا ایمان مفصل۔ بالکل۔ بچوں کو قاعدے میں بھی، نماز کی کتابوں میں شروع میں ہی سکھایا جاتا ہے تاکہ انہیں یاد ہو جائے، مگر لفظ صرف پڑھ لیتے ہیں، مفہوم تک نہیں جاتے، تو بہت سے عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی تفصیل بالکل انہیں نہیں معلوم ہوتی۔ تو یہ ایک کوشش ہے ہم بھی سیکھیں اور سکھائیں، تاکہ علم سے روشنی پھیلتی ہے اور اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ ایمان مفصل میں ذکر تھا ایمان باللہ، اللہ کو ماننا۔ اب کیسا ماننا ہے؟ تو ہمیں اللہ کے لیے معلومات ہونی چاہیے۔ اگر پوری ایک نشست صرف ایمان باللہ پر لگاؤں تو کچھ تھوڑا سا شاید سلسلہ معلوم ہو۔ اللہ تعالی کے لیے کیا کیا ماننا ضروری ہے وہ ایک تفصیل، پھر آتا ہے فرشتوں کا ذکر، بالکل، پھر اس کے بعد کتابوں کا، اور پھر رسولوں کا۔ ایمان بالرسول پر گفتگو ہم کر رہے تھے۔ رسول کا لفظ عربی لغت میں تو دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ بھیجا گیا، فرستادہ فارسی میں کہہ دیں گے۔ انگلش والے اس کے لیے کچھ 2-3 مختلف الفاظ، پروفٹ بھی کہتے ہیں، میسنجر بھی کہتے ہیں۔ ذہن میں رہے کہ لفظ رسول کا ایک ہے لغوی معنی جو لغت ڈکشنری سے ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کا رسول کہتے ہیں تو یہ کسی کے لیے ہم خود سے نہیں کہہ سکتے، جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے صرف اور صرف اس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ ورنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن میں حضور نے بھیجا تھا حاکم بنا کر، تو اس حدیث میں ان کے لیے بھی رسول کا لفظ آیا کہ رسول کا بھیجا ہوا۔ تو صرف لفظ رسول پر گفتگو کر کے کوئی یہ بنیاد نہیں بنا سکتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگوں نے ایک شخصیت کے لیے رسول السلام، پیغمبر امن میں، یعنی کوئی امن کی بات کرے تو اس کو بھی کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے احتیاطاً بتایا کہ بہت ضروری ہے احتیاط۔ جب رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کا رسول۔ اس کے لیے ہمیں پہلی بات یہ ماننی ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ بالکل۔ جس کو اللہ نے رسول، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، قرآن میں اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں اس نے اپنی رسالت رکھنی ہے، جس کو اس کا منصب دینا ہے، اس کی حیثیت، اس کی شان کیا ہو۔
تو رسول کے برابر کوئی شخص نہیں ہو سکتا مخلوق میں، رسول کی برابری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کسی کو رسول کے برابر ٹھہرائیں گے تو یہ بھی شرک ہوگا، یہ شرک پھر رسالت ہو جائے گا، بالکل یہ بھی ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ غیر صحابی یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں، وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یقینی طور ہمارے ہاں کہتے ہیں جی شاگرد استاد کے برابر نہیں، بیٹا باپ کے برابر نہیں، مرید پیر کے برابر نہیں، تو امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات، ذہن میں رہے، رسول معصوم، انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ کا تصور ان کے ساتھ نہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی بنے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے منہ پر ایک جملہ کہ آگ لینے گئے تو پیغمبری مل گئی، اللہ، اس طرح نہیں ہے۔ یہ اعلان کا وقت ہے، اس وقت نبوت کے ظاہر کرنے کا، نبی پیدائشی نبی ہے، بے شک، اور اس کے بارے میں یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ علمی طور پر، کردار کے لحاظ سے، خاندانی نسب کے لحاظ سے، رشتے نات، اس میں جو خوبیاں ہیں وہ اسی کا حصہ ہے۔ بالکل، ہم کسی دوسرے کو اس کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو رسول کو ماننا، پھر رسول کے لیے صداقت کا تصور، یعنی خطا کا وہاں کوئی تصور نہیں کرنا، کیونکہ پھر ہمارے پاس ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے کیا سند رہ جائے گی؟ بھائی میں ایک کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جتنا علم حاصل کیا اپنے استاد سے کیا، جاننا کہتے ہیں بالکل علم کے معنی، میرا استاد خالی از خطا نہیں، انسان خطا سے خالی نہیں، ان کے استاد یعنی میرے استاد کے استاد وہ بھی انسان، خالی از خطا نہیں۔ آپ گنتے جائیے، بات جائے گی کہاں؟ نبی تک۔ اور نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نبی خدا کا شاگرد ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، وہاں خطا کا کوئی تصور نہیں۔ تو نبی کے لیے یہ ماننا کہ خطا کا کوئی تصور نہیں۔ وہ بشر ضرور ہیں، بے شک، بلا شبہ بشر ہیں، کوئی شک نہیں، مگر کیسے بشر ہیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ ایسے بشر ہیں کہ وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ کیا بات، سید البشر کہیں گے، خیر البشر کہیں گے، افضل البشر کہیں گے، ہمارے جیسے بشر نہیں۔ کوئی یہاں قرآن کی آیت پڑھ دے گا، قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے کہ میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں، یا کوئی شخص یہ ترجمہ کر لے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بالکل، تو یہ کہلانا، اس میں کیا حکمت ہے، کون سی دانائی کی بات پوشیدہ، اس کو سمجھیں کہ ان کے کمالات دیکھ کر ان کو خدا نہ سمجھ لینا۔ بالکل، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ لیا، ان کے کمالات دیکھ کر خدا نہ کہہ دینا۔ وہاں صرف اتنی بات ہے، ورنہ نبی بشر ضرور ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ بالکل، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر کہ ان کی بشریت جبریل امین علیہ السلام کی نورانیت سے افضل ہے۔ بالکل، یہ موضوع نہیں ہے، اس ضمناً بات کی ہے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے، جب عشق رسول کا بیان آئے گا تو انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ تو رسول کو مانتے ہوئے یہ کہنا کہ وہ جو دے رہے ہیں وہ سچ ہے، اس میں شبہ نہیں کرنا۔ بشری کمزوریاں بہت سی، جیب کاٹ لینا، کسی کو گالی دے دینا وغیرہ وغیرہ، آپ ان کی نبی کو ان سے پاک جاننا ہے، بے شک، کیونکہ وہ معصوم ہیں اور ان کو معصوم بنانے والا خود رب تعالی۔
قرآن فرماتا ہے واضح اللہ تعالیٰ کا ارشاد، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ، تو جس میں غلطی، شائبہ، خطا، عیب ہو اس کو بہترین نمونہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جس ہستی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ احسان جتائے، احسان ظاہر فرمائے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور جس کی جان کی اللہ تعالیٰ قسم یاد فرمائے، لعمرو کا محبوب تیری جان کی قسم، تو ذہن میں رہے کہ انہیں ہم اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے، بالکل وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ۔ ان کی تعلیم، ان کی زبان کے لیے قرآن نے گواہی دے دی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ اسی وقت ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ تو پہچاننا ہے ایمان بالرسول کیسا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف کے حوالے سے جب بات آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کیا، یا ان کے سامنے جو ہوا، ہم بالعموم اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث شریف سن کر اس کے بارے میں اپنی رائے دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلے میں اپنی رائے دینا، ایک ہوتا ہے اس کی روشنی میں بات کرنا، ایک ہوتا ہے اس کے مقابلے میں۔ جو ایسا کر رہا ہے پھر ایمان کا کیا تصور ہے؟ یقینی طور پہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رہے ایمان بالرسول۔ اب اس کی بھی ایک بہت تفصیل ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ بات کہ پوری کائنات میں 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، بالکل شش جہات فارسی میں کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے اول تا آخر جس کے آداب خود رب تعالیٰ نے سکھائے۔ کیا بات، بے شک میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کیا کہہ کے پکارنا ہے، بات کرتے ہوئے آواز اور لہجہ کیسا رکھنا ہے۔ بالکل دروازہ نہیں کھٹکھٹانا ہے، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہیں پکارنا ہے۔ بات کرتے ہوئے آواز بھی اونچی نہ ہو، بھلے کتنے ادب سے ہو رہی ہے، آواز بھی اونچی نہ ہو۔ یہ آداب خود رب تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ بے شک۔ تو اس ہستی کے بارے میں اسی طرح ماننا جیسا ماننا چاہیے۔ اب قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں، جیسا ماننا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب ایمان والا فرما دیا، بالکل پھر فرمانا آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ آمنو کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسا ماننا چاہیے۔ یہ ذہن میں رہے، ہم اپنی طرف سے کتنے ہی سنجیدہ ہیں، مگر وہ تقاضے جو قرآن اور حدیث چاہتی ہے پورے نہیں کر رہے تو ہمارے آداب کے دعوے درست نہیں ہوں گے۔ بالکل یقینی طور پر۔ اور اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب ہمیں اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں سے نکل جاتا ہوگا، حدیث سنی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے یا نہیں ہے۔ جی بالکل، بہت احتیاط کرنی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے، معمولی بات نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی کہ ان کے لیے کوئی معیار سے ہلکا لفظ نہیں بول، وہ اگر سرزد ہو جائے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں رسوا کر لیتے ہیں۔
بالکل یہ بہت احتیاط کی بات. ایمان بالرسول، عشق کا دعویٰ تو بہت آگے کی چیز ہے، محبت کا اعلان تو آگے کی چیز ہے. یہ اگر بنیادی چیز کہ ایمان بالرسول کیا ہے، میں اس کی پوری تفصیل نہیں پیش کر رہا، صرف جھلکیاں آپ کو مختصر پیش کر رہا ہوں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی سے محبت ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کسی سے بغض ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور آگے ہم احادیث میں جائیں، اس احادیث سے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھیں تو وہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر رسول سے ہمیں سب سے زیادہ محبت نہیں ہے تو ہم تو ایمان والے ہی نہیں ہیں. بالکل سوچ بھی نہیں سکتے. اب قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تیرے رب کی قسم. ایک تو یہ انداز تخاطب بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے. بے شک. محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تجھے حاکم نہ مان لے اپنے معاملات میں. بالکل نبی کا درجہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر نبی کا حکم سن کر دل میں تنگی بھی نہ آئے. بالکل بھئی آپ کی عدالت عالیہ عدالت عظمیٰ ہوتی ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بالکل، یا اس سے بھی آگے آپ کسی کو درجہ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے سامنے تو نہ کہیں، آپ پیچھے کہتے رہیں یار غلط فیصلہ کیا ہے یا یہ کہ صحیح نہیں ہے. اس کے سامنے کریں گے تو شاید توہین عدالت ہو، اگر پیچھے کر رہے ہیں تو شاید نہ ہو. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ دل میں بھی، یعنی آپ زبان سے نہیں کہہ رہے، سوچنا بھی نہیں ہے، دل میں خیال بھی نہ آئے. بالکل وہ ہستی ہے. یہ کون آداب بنا رہا ہے؟ اللہ رب. اور پتہ مومن ہی نہیں ہو سکتا اگر یہ حالت نہ ہو. تو اگر حکم آپ کے کانوں میں پہنچا ہے، نہیں سمجھ آیا، سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن کوئی ایسا لفظ یا ایکسپریشن نہ دے. وہ آپ کہتے ہیں نا جی، فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے اور اظہار عمل کی آزادی ہو، اظہار کی آزادی ہو. یہاں پابندی افکار سکھائی جا رہی ہے. بالکل پابندی اظہار خود رب تعالیٰ فرما رہا ہے. تو ایمان بالرسول بہت اہم، اور اس کے بغیر تصور ہی نہیں ہے. بالکل. تو میں جان لوں کہ ایمان کا دعویٰ میرا کب درست ہوگا؟ جب میں صحیح طور پر اس کے تقاضے پورے کروں گا. اب میں نے بچنا ہے شک سے، میں نے بچنا ہے عذاب سے، تو مجھے ایمان چاہیے. اور ایمان کس کا نام ہے وہ میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیارے ہوں. ان کی تعظیم کے حوالے سے، جس کو آپ ناموس بھی کہتے ہیں، رسپیکٹ بھی کہتے ہیں، عزت بھی کہتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، کہ تعظیم رسول کا حکم خود رب تعالیٰ نے دیا. بے شک. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ایمان لانے کے بعد پہلا کام رسول کی تعظیم و توقیر. یعنی وہ تعظیم جو جائز ہے، بالکل، وہ نبی کے لیے کی جائے گی. ہمارے ہاں سجدہ تعظیمی جائز نہیں، پہلی شریعتوں میں جائز تھا. سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، بے شک. کسی اور کو کریں گے تو شرک ہوگا. سجدہ تعظیمی حرام ہے، کوئی کر لے گا تو یہ نہیں کہ مشرک ہو جائے گا، گناہگار ہوگا، لیکن وہ جائز نہیں. صحابہ کرام نے اجازت مانگی، بالکل، اس کا مطلب انہوں نے سجدے کے لائق سمجھا، کیا بات. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. درخت سجدہ کرتے تھے، پتھر سجدہ کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو.
تو تعظیم، ہر وہ تعظیم جو جائز ہے وہ کی جائے گی، اور ان کی شان کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، ان کی شان کی کوئی حد نہیں ہے۔ قصیدہ بردہ شریف میں بھی لیس لہو حد کے الفاظ ہیں، کیا بات، حد نہیں ہے۔ سیدنا تیفور بن عیسیٰ، جن کی کنیت حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ، سلطان العارفین ان کا لقب، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، عارفین جمع ہو گئی، یعنی اللہ والوں میں بہت بلند مقام۔ وہ فرماتے ہیں میری روح نے 70,000 سال عالم ارواح میں پرواز کی، مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ میں اور آپ 2-4 کتابیں پڑھ کے کیا کہہ سکتے ہیں؟ بے شک، ہاں وہ خدا نہیں ہے، خدا کی مثل نہیں ہے، بالکل، خدا کا ٹکڑا یا جز نہیں ہے، شریک نہیں ہے، برابر نہیں ہے، مخلوق ہیں، بالکل، مگر مخلوق میں جو درجہ ان کا ہے وہ کسی اور کا بے نہیں۔ شک، بے شک، تو ان کی تعظیم، ایمان لاتے ہی پہلا کام یہ لازم، اور اس تعظیم میں ذرا سا فرق آ جائے گا ایمان نہیں رہے گا۔ بالکل، بات ہی ایمان کی کر رہے ہیں تو پھر ایمان کو سمجھنا تو ہے نا کہ ایمان کیا ہے۔ میں کسی طرح بھی کوئی ہلکا لفظ کہہ دوں کسی کے لیے ناراض ہو جاتا ہے وہ شخص، یقینی طور پر، معافی مانگ لیتا ہوں، بالکل، معافی چاہ لیتا ہوں، منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں زبان سے تو کہہ دیا لیکن دل میں بال آ گیا۔ بالکل، اسی طرح ہمارے ہاں یہ محاورے کہاوتیں ہیں۔ اس حوالے سے دوسرے کی ناراضی، دل آزاری ہو جائے تو ناراضی ہو جاتی ہے، یہاں تو عذاب علیم اور عذاب مہین کا ذکر ہے اوہ، کہ جو رسول کو ایذا پہنچائے۔ اور تعظیم کے حوالے سے رشتے میں چچا تھا ابو لہب، بالکل، اس کے منہ سے نامناسب لفظ نکلے، پوری صورت اتری اس کی مذمت میں، مذمت کے معنی برائی میں، تبت یدا ابی لہب و تب، قرآن میں بے موجود۔ شک، ولید بن مغیرہ بہت سردار تھا، بڑا مشہور، مکہ مکرمہ میں بڑا جانا پہچانا، با اثر آدمی تھا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، نقل کفر نہ باشد، اس نے مجنون کہہ دیا۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں، اور اسے بد اصل کہا۔ اللہ، کیا مطلب؟ نہ رشتہ، نہ مرتبہ، نہ عہدہ، کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان کا اگر دعویٰ ہے تو مومن کے لیے تو بہت زیادہ احتیاط، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے لیے حکم الگ، لیکن یہ وہ باب ہے تعظیم رسول کا جس میں رعایت نہیں ہے۔ بے شک، اور رعایت ڈھونڈنے کا مطلب پورے نظام کو درہم برہم کرنا، آپ کی ایمان کی ساری عمارت ڈہ جائے گی۔ بالکل، تو یاد رہے ایمان بالرسول، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، کہیں کسی طرح بھی بے ادبی نہیں کرنی، اور کوئی بے ادب یا معلوم ہو جائے اس بے ادب کی رعایت کرنا، بالکل نہیں، یہ بھی بے ادبی ہوگی، یہ بھی گستاخی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اصول بنا دیے گئے ہیں متفقہ، اردو میں ہم جوتی کہتے ہیں، چپل، جوتی، عربی میں نعل کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا سپرلیٹو ڈگری، ایک اس کو لو کر رہے ہیں تو کیا کہلاتی ہے وہ، اس کو آپ لو گریڈ پہ لے آئیں، تو ہمارے عربی میں اس کو تصغیر کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا کرنا۔ تو نعل کو چھوٹا کریں گے، ڈیگریڈ کر دینا اس کو، نعیل بن جائے گا،
اردو میں آپ جتڑی کہہ دیں گے، عربی میں نعیل، نال تھا نا لفظ، تو اس کو چھوٹا کیا نعیل ہو گیا، جوتی کو چھوٹا کیا جتڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نال کو اللہ اکبر، اگر کوئی نعیل کہہ دے ایمان ختم، بے شک، یہ گستاخی شمار ہوتا ہے۔ ان کے لباس مبارک کو حقارت سے میلا کہہ دیا، ایمان ختم۔ اللہ اکبر، اتنی احتیاط کی ضرورت ہے، کیوں کہ وہ مرکز ایمان ہے، یقین، محور ایمان ہے، ان کی ذات بنیاد ہے۔ جب اسی کا بھرم نہیں رکھیں گے تو اپنی پہچان کیسے کریں؟ بالکل، ان کو ماننے کا ہی نام ایمان ہے نا، اور ملا بھی انہی سے ہے، اور پورے اسلام کا نظام انہی کی بدولت۔ تو اس ہستی کی شان میں گفتگو کرتے ہوئے اگر ہم نے کوئی معیار نہیں رکھا تو نظام کو ختم کر یقینی دیا، طور پہ، اور پھر اس کی وجہ سے پورا سسٹم آپ دیکھیں نا، امن ختم ہو جائے گا، اور ایمان کا لفظ تو بنا ہی امن سے ہے، بالکل، تو پھر ایمان کہاں رہ جائے گا؟ تو اس معاملے میں سمجھنا ہے، نہ سمجھی کی وجہ سے ہم لوگ کہہ جاتے ہیں کہ نہیں جی معاف کر دیں، یا معافی کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ نظام بگاڑ رہی ہے۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کر بیٹھے تو کیا کرے؟ بالکل، یہ بہت کسی سے ہو گئی، ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کر ہوئی، اور ایک یہ کہ ہو گئی بھول میں، تو بھول میں بھی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر ہوئی ہے، توبہ تو کرنی ہے، یقینی طور پہ، اور اس توبہ سے یہ ہوگا کہ وہ توبہ اس کو اگر مسلمان کہلاتا ہے تو اس کی نماز پڑھی جائے گی جنازہ کی، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا بشرطے کہ توبہ کر لے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ کام بھی نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ متفقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مسلک کی یہ بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک کیا حکم ہے ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے، ہم تو قوانین کے پابند ہیں، وہ قابل معافی نہیں ہے، یقینی طور پہ، کیونکہ اس نے پورے نظام کو بگاڑا ہے، پورے امن عامہ کو چیلنج کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب دل و جان سے ان کی تعظیم کرنا۔ ایک جملہ کہہ کے آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ ان میں ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے، بالکل، بے شک، وہ رسول، ان کو کیسے ماننا ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔